माह रमज़ान मुबारक कितनी जल्दी हमसे जुदा होने जा रहा है। न दिन का पता चलता है, न रात का पता चलता है। ये वो अजीम और मुबारक मेहमान महीना है जिसका दिन और रात घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में जाता हुआ महसूस हो रहा है। मुसलमानों के लिए ये वो अजीम महीना है कि जितना भी इंसान गुनाहगार हो वो अपनी बख्शिश का सामान पैदा कर सकता है। फरमाया कि ये वो महीना है जिसकी जब पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों की बख्शिश करता है। इसी तरह हर रात में बख्शिश होती है, हर दिन में बख्शिश होती है। तो एक तो ये है कि हम माह रमज़ान का पूरा अदब और एहतराम करें और माह रमज़ान की नमाज़ें, रोज़े, सहरी, इफ्तारी, नमाज तरावी और रोज़े को सही हुकूक के साथ अदा करें। अगर मुसलमान, मेरी मुराद तमाम मुसलमान हैं, माह रमज़ान का सही हक़ अदा करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि मुसलमानों पर कोई गैर दीनी कुव्वत गलबा नहीं हासिल कर सकती। आप नहीं देखते कि असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सुनहरी दौर है कि अंबिया के बाद जो नुफूस कुदसिया है वो सहाबा का वजूद है, कि सहाबा अंबिया के बाद क़यामत तक आने वाले इंसानों में सबसे अफजल तरीन इंसान हैं। लेकिन आप तारीख़ पढ़ें कि जंग बदर 17 रमज़ान मुबारक को रूनमा हुई। क्या परवरदिगार को नहीं पता था कि रोज़ा रख कर अल्लाह के नबी के सहाबा कैसे जंग करेंगे? रोज़ा रख कर भूख और प्यास की हालत में, और गर्मी कोई पाकिस्तान की गर्मी नहीं, वो सऊदी अरेबिया की गर्मी, जिस गर्मी की मिसालें दुनिया में दी जाती हैं। आज तो वो दौर है कि फिर भी कभी कभार वहाँ बारिश आ जाती है, लेकिन नबूवत का दौर उठाकर देखें, सहाबा का दौर उठाकर देखें, अरब के रेगिस्तानों में वो मिसाली गर्मी पड़ती थी कि हम जैसा इंसान वो गर्मी बर्दाश्त करने से कासर है। लेकिन उस दहकती हुई गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, रेगिस्तानों में, पत्थरों में, पहाड़ों के पेट में सहाबा ने जंगे बदर लड़कर साबित किया कि इस्लाम वो दीन है कि हम हालत रोज़ा में हो या गैर रोज़ा में हो, इस्लाम पर कोई गालिब आने का ख्वाब न देखे। तो जंग बदर माह रमज़ान के 17 रमज़ान को वजूद में आई। सहाबा रोज़े की हालत में भूखे प्यासे, पाँव से कोई नंगे, गुर्बत और अफलास में, लेकिन जंग बदर की वो तारीख गवाह है। उन 313 ने वो कुछ करके दिखाया जो आज हज़ारों मुसलमान नहीं कर सकते। तो इसलिए माह रमज़ान का अदब व एहतराम हर मुसलमान पर लाजम है। मैं आपको वो अजीब व गरीब वाक़या सुनाता हूँ कि माह रमज़ान का सिर्फ़ अदब करने पर अल्लाह ने बख्शिश कर दी। और अदब करने वाला कोई मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम ने जब माह रमज़ान का अदब किया तो अल्लाह ने बख्शिश और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। आप कहेंगे गैर मुस्लिम की बख्शिश कैसे, जबकि उसने कलमा ना पढ़ा हो, जब उसने नमाज ना पढ़ी हो, जबकि उसने रोज़ा ना रखा हो, जबकि उसने कुरान की तिलावत ना की हो, जबकि उसने पैगंबर की नबूवत का इकरार ना किया हो, जबकि उसने नमाज तरावी ना पढ़ी हो, उसने ज़िंदगी में जुमे ना पढ़े हो, तो वो कैसे तो बख्शिश का हकदार बन सकता है? मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद वाक़या सुनाता हूँ। अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 जिल्दों में किताब लिखी है, नुज़हतुल मजालिस। उस किताब की पहली जिल्द के अंदर माह रमज़ान के फ़ज़ाइल में ये वाक़या आपको मिल सकता है कि उसमें अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मजूसी था, आग की पूजा करने वाला,
نبی کو نہ ماننے والا، اسلام کا دشمن، مجوسی، اس نے دیکھا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ علل اعلان سڑکوں پہ ماہ رمضان کی بے ادبی کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے ماہ رمضان میں مسلمانوں کے سامنے، جبکہ مسلمانوں کے روزے ہیں اور وہ کھا رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھانا بھی گناہ ہے، پانی پینا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ روزے دار آپ کو جب وہ کھاتا پیتا دیکھے گا تو اس کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی کھاؤں، تو اس کے روزے پر جو اثر پڑے گا اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ اس کے روزے کے اندر کمی کوتاہی کرنے کے گویا کہ مجرم بن رہے ہیں۔ تو اس مجوسی نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ماہ رمضان کی بے ادبی کر رہا ہے، علل اعلان کھلے بازاروں میں کھاتا پیتا ہے، روزے داروں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، جب اس نے دیکھا تو بیٹے کو پکڑ کر اس کو سزا دی، اس کو مارا پیٹا اور یہ کہا باقاعدہ کہ تو مسلمانوں کے مقدس مہینے کی بے ادبی کرتا ہے، مبارک رمضان کی بے ادبی کرتا ہے، ماہ رمضان کی گستاخی کرتا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کہ تو نے رمضان کی بے ادبی کی ہے۔ مسلمانوں، غیرت کو للکارنے کا وقت ہے کہ آج مسلمان وہ ادب نہیں کر رہے جو ادب مجوسی نے کیا تھا۔ آج مسلمان ہٹے کٹے ہو کر، صحت مند ہو کر بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ماہ رمضان کی عزت اور عظمت کو پاؤں کے نیچے روندتے ہیں۔ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا ماہ رمضان کی بے ادبی کر رہے ہو۔ کیا آپ کی غیرت کو چیلنج نہیں ہے؟ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ ایک غیر مسلم ماہ رمضان کا ادب کر رہا ہے اور ہم مسلمان ہو کر، امتی ہو کر، عاشق رسول ہو کر، محبان رسول ہو کر، اسلام کے غلام ہو کر، اللہ کے نبی پر جانے قربان کرنے کے نعرے لگا کر ہم ماہ رمضان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ہمیں کھانے میں کوئی آر نہیں ہے، ماہ رمضان میں علل اعلان بازاروں میں خریدنے اور بیچنے اور پینے اور پلانے کے بارے میں کوئی ہمیں آر نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ کام کر کے پیغمبر کی شفاعت لینی ہے؟ کیا یہ کام کر کے اپنی بخشش کا سامان پیدا کرنا ہے؟ آج مسلمانوں کے لیے یہ غیرت کا مقام ہے کہ ماہ رمضان ان کی زندگی میں آیا اور انہوں نے اپنی بخشش کا سامان مہیا نہیں کیا۔ تو جب اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو مارا پیٹا تو اللہ کا کرنا ہوا کہ 8 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے، ان علماء میں سے ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں سیریں کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تو مجوسی تھا، تو غیر مسلم تھا، تو اسلام کا انکاری تھا، تو آگ کا پجاری تھا، تو نے تو اسلام میں رہ کر نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی سحری کھائی، نہ کوئی افطاری کی، نہ تو نے نماز تراویح پڑھی، نہ قرآن سنا یا سنایا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میں نے ماہ رمضان المبارک کا جو ادب کیا ہے نا، احترام کیا ہے، اس احترام کی وجہ سے موت سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، موت سے پہلے اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ نہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ کوئی نیک کام کیا، اس کے باوجود صرف ادب کرنے پر اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو مسلمانوں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے تو آبا و اجداد مسلمان ہیں، ہم تو اسلام پر دنیا میں آئے اور اسلام پر اللہ ہمیں دنیا سے لے جائے، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے۔ کتنے میں دیکھتا ہوں سڑکوں پر کھڑے ہیں پانی پلانے کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ہوٹل اور ٹھیلے اور پتہ نہیں کیا کیا پردے لگا کر لوگوں کو کھلانے کا کام کر رہے ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، پیشانی کے تیور نہیں بدلتے کہ ماہ رمضان ہے۔ چلو ماہ رمضان اول تو روزے رکھیں، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، کم از کم ماہ رمضان کا ادب ہی کر لیں۔ تو سامعین، میری تمام مسلمانوں سے التجا ہے، خدا را اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ ہو سکتا ہے اس ادب رمضان اور احترام رمضان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کر دے۔ تو جس نے کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی غیر مسلم رہا، آخر میں اسلام نصیب ہو گیا، تو اس کی بخشش
ہو سکتی ہے تو ہم اگر روزے رکھیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، احترام کریں، ادب کریں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی تو ہماری بخشش کیسے نہیں ہوگی؟ تو ماہ رمضان تو ہے ہی بخشش کا سیزن۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد عورت کو، بچے بوڑھے جوان کو ماہ رمضان کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔